السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسا گناہ کہ جو ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے، آج کے دور میں کافروں کی بات نہیں کر رہا بلکہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ مسلمانوں میں تقریباً لگ بھگ ہر شخص اس گناہ میں ملوث ہے۔ اور اس گناہ کے بارے میں آپ کو بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا گناہ ہے کہ زنا اس کے مقابلے میں چھوٹا جرم ہے، اور یہ گناہ اگر کر لے آدمی تو زنا کے مقابلے میں یہ بڑا جرم ہے۔ ایسا کون سا گناہ ہے؟ ایسا گناہ جو ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے اور اس گناہ کو بڑا معمولی سمجھتا ہے، بڑا چھوٹا سمجھتا ہے، کر گزرتا ہے اور بڑا چھوٹا سمجھ کر گزرتا ہے۔ وہ گناہ ہے غیبت کا، وہ گناہ ہے چغل خوری کا، وہ گناہ ہے کسی کا پیٹھ پیچھے اس کا برا تذکرہ کرنے کا، اس کی برائی کرنے کا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت چغل خوری کرنے سے زیادہ غیبت اور چغل خوری کرنا زنا سے زیادہ سنگین جرم ہے، زیادہ بڑا جرم ہے۔ اب آپ سوچئے ہمیں اس سے کس قدر بچنا چاہیے۔ اب غیبت کہتے کسے ہیں یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی ڈیفینیشن سمجھائی، خود اس کا مطلب سمجھایا، اس کو صحابہ کے سامنے خود سوال کر کے عرض کیا کہ اتدرون ما الغیبہ، اے میرے صحابی کیا تم جانتے ہو غیبت کہتے کسے ہیں؟ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کے معنی کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرض کیا ذکرک اخاک بما یکرہ، اے میرے صحابی غیبت اسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں ایسا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ سامنے موجود ہوتا تو اسے بہت زیادہ ناگواری محسوس ہوتی، اس کا ایسی بات کہہ دینا اس کی عدم موجودگی میں، اس کی پیٹھ پیچھے ایسا تذکرہ کرنا، ایسی بات کہنا کہ اگر وہ سامنے موجود ہوتا تو اسے بہت زیادہ ناگواری محسوس ہوتی، انکمفرٹیبل فیل کرتا، اچھا محسوس نہیں کرتا، اسے بہت زیادہ تکلیف ہوتی۔ ایسی چیز کو غیبت کہتے ہیں، ایسے تذکرے کو غیبت کہتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیے افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، جو بات ہم اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں کہہ رہے ہیں، جو تذکرہ ہم برائی کے ساتھ اپنے بھائی کا، اس کا پیٹھ پیچھے جو تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ذرا یہ تو بتائیے کہ اگر وہ اس کے اندر موجود ہو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ کو بتلایا فقد اغتبتہ، اے میرے صحابی یہی تو غیبت ہے، جو چیز اس کے اندر موجود ہے، جس چیز کا تم اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے کہ اگر وہ اس کو ناگوار گزرے، اس کے دل کو تکلیف پہنچے اگر وہ سامنے ہوتا تو یہی تو غیبت ہے۔ اور فرمایا کہ وہ چیز جو اس کے اندر موجود بھی نہیں ہے کہ جس کا تم اس کے پیٹھ پیچھے تذکرہ کر رہے ہو، فقد بہتہ، یہ تو بہتان ہے، اس کا جرم تو غیبت سے زیادہ بڑا ہے، اس کا گناہ تو غیبت سے زیادہ بڑا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیبت سے، چغل خوری سے کس قدر بچنا چاہیے، جو آج ہمارے مسلم معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے اور معاشرے کے بگاڑ کا سبب اور ذریعہ بنتا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور لوگ روزے میں رہتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے، راتوں کو تراویح پڑھتے اور زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹے کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ رب العالمین فلیس للہ حاجۃ، اللہ کو اس کے روزہ رکھنے کی، اس کے بھوکا رہنے کی، اس کے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فی ان یدع طعامہ و شرابہ، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شخص بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔
یعنی جب روزہ رکھنے کا مقصد جو ہے جو اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنا اور لعلکم تتقون تقوی حاصل کرنا، اللہ سے ڈرنا، گناہوں سے بچنا، جو روزے کا اصل مقصد ہے، جب آدمی سے یہی مقصد فوت ہوتا جا رہا ہے تو پھر بھوکا رہنے کا کیا فائدہ، پھر پیاسا رہنے کا کیا فائدہ؟ میرے محترم بزرگوں، غیبت سے ہمیشہ بچنا ہے، 12 کے 12 مہینے بچنا ہے، لیکن رمضان المبارک میں اس کا خصوصی اہتمام کیا جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ بھی رکھیں، بھوک پیاس کی شدت بھی برداشت کریں، اور ہمارے لیے جو روزے کے اجر و ثمرات اللہ رب العالمین نے جو ہمیں عطا کرنے ہوں گے ان سے بھی ہم محروم ہو جائیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔